دیکھو اگر آپ جو کرنے کے کام ہے نا جس کو اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے ان کو فوکس کرو گے نا تو اس زمانے کے فتنوں سے بچے رہو گے آپ. شیطان خالی دل میں جگہ دیکھ کے گھر بناتا ہے. اگر پہلے سے اس دل میں اللہ کی محبت ہے اور اس محبت کا عملی نمونہ بھی آپ بنے ہوئے ہو تو پھر شیطان کو وہاں گھر بنانے کا موقع نہیں ملتا. تو میں آپ کو چند کام بتاتا ہوں, اس میں اگر آپ لگ گئے تو انشاءاللہ یہ جو فتنے آج کل کے آ رہے ہیں نا ان سے آپ بچ جاؤ گے. اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ میاں نے سب سے زیادہ فوکس دو چیزوں کو کیا ہے قرآن میں عملی. ایک تو عقیدے کو فوکس کیا ہے, عقیدے کے بعد سب سے زیادہ فوکس کیا ہے نماز اور انفاق. کس کو فوکس کیا بھائی؟ نماز اور انفاق. کہ ایمان والے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. یہ جو عبادت ہے آپ اپنے آپ کو عبادت میں کھپاؤ تو آپ کے پاس تجزیوں کا فالتو تجزیوں کا ٹائم نہیں ہوگا. دوسرا انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا, خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اس سے بھی کیا ہوگا, آپ کی صلاحیتیں صحیح جگہ پہ خرچ ہو, پھر کماؤ گے بھی. جب آپ خرچ کرو گے تو کمانے کا بھی موقع ملے گا نا آپ کو. تو یہ دو کام وہ ہیں جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوکس کر رہے ہیں. اور اسلاف میں بھی یہی تھا. آپ اسلاف کی نمازیں دیکھو, کوئی یہاں ہاتھ باندھتا تھا, کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا, کوئی رفع الیدین کرتے تھے, کوئی رفع الیدین نہیں کرتے تھے, لیکن ان سب کی نمازوں میں خشوع خضوع تھا. سارے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, نمازوں میں روتے تھے. بلکہ بعض اسلاف تو ایسے قول پہ بھی عمل کرتے تھے کہ جو اب بالکل متروک ہو چکے ہیں. اس قول پہ کسی نے بھی اس قول کو نہیں لیا, لیکن وہ بھی اس سوسائٹی میں چل رہے تھے. مگر فوکس کس کو کرتے تھے؟ خشوع و خضوع کو, نمازوں کی کثرت اور نمازوں میں خشوع اور خضوع. آج آپ کو نماز پڑھنے والے, نماز میں رونے والے مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے. رفع الیدین پر بحث کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے. ہاتھ یہاں باندھے جائیں, یہاں باندھے جائیں, اس پہ پوری تقریریں, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا اور ایسا اسلاف سے بدگمان کرنا, یہ آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملے گا. تو بھائی اللہ سے محبت پیدا کرو جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ نے اپنے مقصد حیات کو فوکس کیا تو شیطان آپ کو دائیں بائیں نہیں لے جا سکتا. قرآن کہہ رہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ. اللہ کہتے ہیں شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں. کیا مطلب؟ جو رحمان کو دوست نہیں بناتے. اور رحمان کی دوستی وہ نمازوں میں ہے, وہ دعاؤں میں ہے, وہ تہجد میں ہے, وہ ذکر میں ہے. تو اپنے آپ کو عبادت میں کھپائیں, نماز روزے میں نفلی روزوں کا معمول بنائیں. آج ہماری سوسائٹی میں نفلی روزے بالکل نکل گئے. پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایام 20 کا روزہ سنت ہے, 9-10 محرم کا روزہ سنت ہے. کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت کم, نہ ہونے کے برابر. گھروں میں تلاوت کا معمول سنت ہے, کہیں نظر نہیں آ رہا. دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے. بعض دعائیں آپ کی اتنی لمبی ہیں کہ صحابی کہتے ہیں جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے. ہمارے یہاں ہے کوئی معمول؟ بس وہ ختم قرآن کے موقع پر ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. اچھا, دعاؤں میں کس طرح برگلایا؟ وہ روحانی عاملوں نے دعاؤں سے ہٹا دیا. ہر چیز میں ایک باطل کام کر رہا ہے نا, صحیح راستے پہ چلانے کے بجائے آپ کو غلط. جو ٹائم آپ کا پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں لگتا تھا وہ تعویذ گنڈوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں یہ وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 100 دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں, کیا میری پریشانی حل ہو جائے گی؟ میں نے کہا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں اس کو ناجائز نہیں کہتا, لیکن یہ جو وظیفہ لیا گیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ لیا گیا یونس علیہ السلام سے. تو یونس علیہ السلام نے یہ بطور وظیفے کی نہیں پڑھا تھا, یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں. تو اللہ لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظالم نہیں ہے,
ظالم کون ہے؟ میں ہوں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، کیا مطلب معاف کر دے. تو یہ وظیفہ نہیں پڑھا تھا، یہ اللہ سے دعا مانگی تھی، اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ اللہ میں غلطی پر ہوں. تو میں نے کہا آپ بھی بجائے اس کے کہ یہ 100 دفعہ یا 200 دفعہ پڑھو، اس کی جو روح ہے وہ روح یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو، اے اللہ جو پریشانی آئی ہے یہ میری غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے، تو ظالم نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں کون سا پورا صحیح ہوں؟ ہم تو اللہ سے ایسے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے 100% صحیح ہوں اور اللہ 100% ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہوں، معاذ اللہ. بھائی ہمارے جو غلطیاں ہیں اس کی ہمیں بہت کم سزا مل رہی ہے، ملنی تو زیادہ چاہیے تھی، ہونا تو ایسا چاہیے. تو اللہ کے سامنے اعتراف کرو، اے اللہ میں بہت غلط ہوں، میرے جتنے گناہ ہیں، اس جو میری پریشانی ہے، میری پریشانی اس سے 10 گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی. یہ تو تیرا کرم ہے کہ تھوڑا پریشان کیا تو نے مجھے. تو پہلے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دے. اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو وہ بھی خوش ہوگا. اور پھر جب کام بنے گا تو آپ اللہ کے کھاتے میں ڈالیں گے، میرے اللہ نے یہ کام کیا. عامل نے جو وظیفہ آپ کو بتایا کام ہو گیا، تو آپ یہ کریڈٹ کس کو دو گے؟ عامل کو، یار اس نے وہ پرچی دی تھی، اس نے یہ کام کروایا میرا. تو میرے بھائی جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں، تلاوت ہے، نماز ہے، صدقات و خیرات ہے. اس میں اپنے آپ کو فوکس کرو تو اللہ آپ کو شیطان کے شر سے اور یہ جو کنفیوژن سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہے، اللہ اپنی محبت کی برکت سے اس فتنے سے اللہ آپ کو انشاءاللہ بچائے گا. گھروں میں اچھا ماحول پیدا ہوگا، گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھاؤ. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. آج بیان کچھ کھچڑی سی پک گئی ہے، بس جو پک گئی ہے میں تو دعا کر رہا ہوتا ہوں اللہ جو پک گیا مارکیٹ میں. تو واعظ و نصیحت کی مجلس ایسے ہی ہوتی ہے، جو مارکیٹ میں آ رہا ہے پارسل کرو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.